عائشہ پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کی باری نہیں ہے۔ ہم یہ غلطی نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں، معاویہ پہ بات کریں۔ آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے۔ تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو۔ وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا، اس کو ثابت کرو۔ ابو بکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو، ہم معاویہ پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ تم معاویہ کو حضرت کہو، تم معاویہ کو ملک کہو، فرشتہ کہو، ہم بھی کہیں گے، لیکن ہم بات کریں گے ابو بکر عمر پر۔ معاویہ پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے، یزید پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ آپ آ جاؤ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ بسم اللہ۔ آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی؟ مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا۔ بڑا آیا معاویہ پہ بات کرنے والا، یہ بھائی فریز ہو گیا، معاویہ کی تجھے رحمت لگ گئی نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ غیور اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک غالی رافضی حسن اللہ یاری کی بکواس کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ وہ خبیث امریکہ میں مرزا دجال کی طرح اپنے چینل پر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ہی بکواس کر رہا ہے یوٹیوب پہ کہ ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھے کہ کائنات کے افضل ترین شخصیات کے ایمان کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ بہرحال حسن اللہ یاری کی اپنی حیثیت تو یہ ہے کہ اس کے مذہب کے جو اس وقت ذمہ داران ہیں شیعہ، وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایجنٹ ہے، اس کو فرقہ واریت پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ خود اس کے اپنوں کے ساتھ اس کے مناظرے، بحثیں، مکالمے یوٹیوب پر موجود ہیں۔ تو بہرحال اس نے جو بکواس کی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر، اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں الاعتقاد کتاب امام بہقی کی، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ حسن اللہ یاری کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ اس کی بات کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ سمجھا جائے۔ ایک عظیم صحابی، ذخیرہ احادیث، سب سے زیادہ ذخیرہ احادیث میں جس سے روایات مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نہ بنتے تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ یعنی آج اگر مساجد قائم ہے، مدارس قائم ہیں، اسلام کی تبلیغ جاری و ساری ہے، تو یہ فیضان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں یہاں پر زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا چونکہ زیادہ وقت بھی عوام کے پاس نہیں ہے، صرف ایک دو حوالہ جات آپ کے سامنے عرض کر کے اس کو سلسلہ وار ہم لے کر آئیں گے دلائل کو۔ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ نمبر 1 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54۔
چھٹا پارہ، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، یعنی جو دین میں آ کر پھر دین سے نکل جائے، تو ایسے لوگ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ خدا ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ مومنوں کے لیے وہ رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے سخت راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ فضل خدا ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ تعالی صاحب وسعت و علم والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں تفسیر مجمع البیان شیعہ علامہ طبرسی، یہ مطبوعہ ایران میرے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کی خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کچھ قبائل یا کچھ لوگ دین کو چھوڑیں گے، انحراف کریں گے، مرتد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر اس آیت میں پہلے ہی دے دی۔ اب جب وہ لوگ دین کو چھوڑیں گے تو اس میں غیب کی خبر ہے، یہ علامہ طبرسی لکھ رہا ہے، اور واقعتاً وصال نبوی کے بعد تفسیر منہج الصادقین ملا فتح اللہ کاشانی شیعی رافضی نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد 13 قبائل عرب مرتد ہوئے، جن میں کچھ نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی دین سے نکلے گا تو ان پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کی صفات رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ 6 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس آنے والی قوم جو ان پر غلبہ حاصل کرے گی، ان کی 6 صفات کو مالک کائنات نے یہاں بیان فرمایا۔ نمبر 1، اس قوم کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ دوسری صفت اس قوم کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہوں گے، یعنی وہ لوگ اللہ کی ذات سے پیار کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے، جس کو اقبال نے کہا تھا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نمبر 4، اس کی صفت اس قوم کی ہوگی، کفار کے لیے، کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے، ان کے لیے وہ کوئی نرمی نہیں رکھیں گے اپنے۔ 5ویں صفت اس قوم کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کی لڑائی کا مقصد کوئی ذاتی انا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور اس کا دین مقصد ہوگا، اس کے دین کی خاطر وہ کافروں سے جہاد کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 6، ان کی صفت ہوگی کسی ملامتی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، یعنی دنیا لاکھ طعنہ زنی کرتی رہے، ان کو ڈراتی رہے، روکتی رہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے، وہ کسی بھی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ تو آئیے اب یہ ان 6 صفات کی حامل کون سی قوم تھی، تو ہم اس کو شیعہ ہی تفسیر مجمع البیان سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مجمع البیان کی جلد نمبر 2 ہے،
مطبوعہ ایران ہے، قدیمی چھاپا ہے، صفحہ نمبر 208 جز 3 ہے۔ تو اس نے یہاں پر یہ مکمل بحث کرتے ہوئے آخر میں آ کر جو نتیجہ نکالا کہ مرتدین جو ہوئے ان کی اللہ نے خبر دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان مرتدین کے خلاف اللہ ایسی قوم لائے گا جو ان 6 صفات کی حامل ہوگی، جو میں نے پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اب وہ 6 صفات والے کون تھے؟ تو کہتا ہے فی من وصفا بہذہ الاوصاف منہم فقیل ہم ابو بکر و اصحابہ۔ فرماتے کہتا ہے یہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ ابو بکر صدیق اور ان کی جماعت تھی جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کیا، مسیلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا، 700 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہی ہوا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی کہ تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہوں گے، دین سے انحراف کریں گے، جب وہ کریں گے تو اللہ ان پر ایسی قوم لائے گا جو ان 6 صفات کی حامل ہوگی۔ شیعہ طبرسی کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت تھی جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ اب چونکہ حسن اللہ یاری کے نزدیک شیعہ اخبار جتنی ہیں وہ قابل اعتماد ہے، وہ اصول حدیث کو تو مانتا ہی نہیں، باقاعدہ اس کا ایک مکالمہ اور مباحثہ زرق نقوی شیعہ غالی، وہ بھی بیچارہ اپنے زعم میں بہت بڑا اپنے آپ کو کوئی محقق سمجھتا ہے، اس کا اسی حسن اللہ یاری سے مباحثہ ہوا سید زادی کے نکاح کے معاملے پر کہ کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا نہیں۔ تو جب اس نے ایک روایت حسن اللہ یاری نے پیش کی شیعہ کتاب سے کہ غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے، تو آگے سے اس زرق نقوی نے کہا کہ اس کی سند ٹھیک نہیں، تو حسن اللہ یاری نے کہا کہ سند کوئی شے ہی نہیں، شیعہ جتنی اخبار ہیں وہ سب ٹھیک ہیں۔ تو میں نے بھی چونکہ اس کے نزدیک شیعہ اخبار ٹھیک ہیں، تو میں نے اسی کے مفسر کی اس آیت سے تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ الصدیق اکبر کی جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اب آپ واضح مجھے بتائیں کیا کسی کافر کو اللہ محبوب رکھتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ محبوب مومنین کو رکھتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کی سب سے واضح اور بین دلیل اس آیت میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو وہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ میری پہلی دلیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب اسی حصے کی دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے فروع من الکافی، الفروع من الکافی محمد بن یعقوب الکلینی کی، شیعوں کا بہت بڑا مجتہد ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک امام بخاری کا مقام ہے، شیعوں کے نزدیک اس محمد بن یعقوب الکلینی کا مقام ہے۔ یہ اس کی کتاب فروع کافی ہے، یہ جو 8 جلدوں میں اصول اربع شیعوں نے ایران سے شائع کی ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 2226 ہے، اس میں روایت کا نمبر 15117 ہے۔ اب میں عبارت پیش کر کے جو ترجمہ شیعہ مترجم قمی نے کیا ہے، یعنی تفسیر قمی کا جو شیعہ مترجم نے ترجمہ کیا ہے، میں وہ روایت اسی کے لفظ ترجمے کے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔
کہتا ہے کالا سمیت ابا جعفر یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فان اللہ معنا وقد اخذته الرعدۃ وهو لا يسكن فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالہ قال له تريد ان اریک اصحابی من الانصار فی مجالسہم یتحدثون فاریک جعفر واصحابہ فی البحر یغوثون قال نعم فمسح رسول اللہ بیدہ علی وجہہ فنظر الی الانصار یتحدثون ونظر الی جعفر واصحابہ فی البحر یغوثون فَأَدْمَرَ تِلْكَ السَّاعَةَ أَنَّهُ سَاحِرٌ۔ یہ تفسیر فروع کافی میں جلد 3 روایت کا نمبر ہے 15117، اس کی عبارت ہے۔ اب یہی روایت تفسیر کمین میں نقل کی گئی ہے سورۃ توبہ کی آیت، جس میں آیت غار یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کا ساتھ نبی پاک کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں کہتا ہے علامہ علی بن ابراہیم کمی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا اور انہوں نے کافی لوگوں کے ذریعے حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر سے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا جب رسول خدا غار میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ والے سے فرمایا اے ابو بکر، میں سمندر میں جعفر طیار اور اس کے ساتھیوں کی کشتی دیکھ رہا ہوں جو سمندر میں کھڑے ہیں، اور میں اپنے انصار کو دیکھ رہا ہوں جو محفلوں میں محو گفتگو ہے۔ یعنی غار میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، میں نے یہاں سے بیٹھ کر سمندر میں جعفر طیار کی کشتی کو دیکھا ہے، اور مدینے میں بیٹھے انصار جو اپنی محافل میں ایک دوسرے سے گفتگو میں محو ہیں، ان کو یہاں بیٹھے غار میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا آپ مجھ کو بھی دکھائیں۔ پس آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ اب ایک تو اس روایت سے یہ واضح پتہ چل گیا کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر تھے اور کوئی نہیں تھا حضور کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بتائے حسن اللہ یاری جیسا خبیث الفطرت شخص کہ کیا غار میں حضور ایک کافر کو ساتھ لے گئے تھے؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو واضح پتہ چلا کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ اب آپ ذرا اس ماحول کو اپنے ذہن میں لائیں کہ جب ہر طرف دشمن ہوں، جگہ جگہ پر خطرے ہوں، اس وقت بندہ ہر کسی پہ اعتماد نہیں کرتا، تو اس وقت بندہ جس پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کی نظر میں وہ قابل اعتماد ساتھی ہوتا ہے۔ جب تمام لوگ دشمن تھے اور وہ حضور کا پیچھا کر رہے تھے نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اس وقت اگر رسول نے کسی پر اعتماد کیا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو بتاؤ کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک نے کسی کافر پر اعتماد کیا تھا؟ تو سامعین، ایک تو پتہ چلا کہ حضور کے قابل اعتماد ساتھی سیدنا صدیق اکبر تھے، جن کو آپ نے غار میں بھی اپنے ساتھ رکھا۔ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے کامل الایمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اب آگے اس روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جی مجھے بھی وہ دکھائیں، تو حضور نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو ان کی نظر سے بھی پردے اٹھا دیے گئے، اور انہوں نے بھی انصار کو محو گفتگو بھی دیکھ لیا اور سمندر میں جعفر طیار کی کشتی کو بھی دیکھ لیا۔ اب یہ روایت تو لکھ بیٹھا، اندر سے رفض کے کیڑے نے جوش مارا، جو بغض صحابہ کا کیڑا تھا
تو بعد میں سوچنے لگا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو واضح لکھ دیا کہ صدیق اکبر ساتھ تھے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو اب اس نے اپنے بغض کو ظاہر کس طرح کیا، آگے خود اپنی بات کو روایت میں شامل کر دیا۔ کس طرح؟ کہتا ہے جب صدیق اکبر کو سب نظر آنا شروع ہو گیا تو اس وقت اس کے دل میں خیال آیا، یعنی صدیق اکبر کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ جادو ہے۔ اب آپ سمجھدار بندے ہیں کہ غار میں صرف نبی پاک ہیں اور صدیق اکبر ہیں، نہ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، نہ صدیق اکبر نے اپنے دل کے خیال کو زبان سے ظاہر کیا، تو اس کمی کو کس طرح پتہ چل گیا کہ صدیق کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جادو ہے؟ تو یہ ہوتی ہے بے غیرتی کی آخری انتہا، یعنی کہ روایت تو لکھنے پر لکھ بیٹھا، بعد میں جب دیکھا کہ یہ روایت ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے گی تو ساتھ ہی اپنے الفاظ داخل کر دیے کہ صدیق کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جادو ہے۔ اب اس طرح بے حیا بندہ ہے، آگے اس نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے جب اپنے الفاظ داخل کیے تو کرنا تو چاہتا تھا سیدنا صدیق اکبر کی توہین، اور آگے روایت لکھتا لکھتا امام الانبیاء کی کر گیا۔ کہتا ہے تو اس وقت آپ نے فرمایا، یعنی جب صدیق کے دل میں یہ خیال آیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تو نے اس کو ظاہر کر دیا جو تیرے دل میں ہے، اور تو صدیق ہے، یعنی کہ تو صدیق ہے، تو سچا ہے کہ میں جادوگری ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین، دو چیزیں پتہ چل گئی، یہ باقی سب اس نے داخل کیا ہے، واضح الفاظ یہ مجھے مل گئے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے قابل اعتماد ساتھی تھے، کامل الایمان تھے، اور حضور جب سب سے سخت وقت تھا امام الانبیاء پر، یعنی اتنا سخت وقت کہ حضور کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اس وقت اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ صدیق اکبر تھے، اور جو مکہ شریف سے لے کر کٹھن مراحل اور سفر طے کرتے ہوئے امام الانبیاء کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچے۔ تو دوسرا اسی روایت سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک نے غار میں کہا تو صدیق ہے، تو سچا ہے، تو یعنی یہ صدیق کا لقب خود امام الانبیاء نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ تو جس کو لقب امام الانبیاء صداقت کا دیں، اس پر انگلی اٹھانے والا کائنات کا بدترین کاذب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، وہ ابن سبا یہودی کی اولاد ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پر شک کر رہا ہے۔ تو سامعین، ان لوگوں نے بغض صحابہ میں اس حد تک آگے گئے ہیں کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جب کہیں کی شان ان کی نظر آ جائے یا ان کی کتابوں میں ہو تو اس کو یا تو بدل دیتے ہیں، یا جناب وہ یہ آج کل جو ترجمے ہو رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے سلسلہ نمبر 2 میں وہ روایت بھی آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے اپنی کتب سے نکالی ہیں، پرانی کتابوں میں تھیں لیکن اب مترجمین نے یا نئے چھاپنے والوں نے ان کو ویسے ہی صاف کر دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو میں صرف آج کی اس سلسلے میں نے 2 دلیلیں سیدنا صدیق اکبر کے کامل الایمان ہونے پر پیش کی ہیں۔ باقی ہمارے نزدیک اہل سنت کے تو ہماری کتابوں میں شرح اصول اعتقاد اہل سنت، جو عقیدہ اہل سنت پر امام لالکائی کی کتاب ہے، اس میں یہ واضح موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو میرے صدیق کا ایمان ساری امت پہ بھارا ہوگا، وزنی ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو وہ بہت اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ تو میں نے ان کی کتب سے، ایک ان کی تفسیر، دوسری ان کی جو حدیث بازاں میں خود یہ حدیث کی کتاب اسے کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے یہ حدیث کی کتابیں اس طرح نہیں ہوتی، جسے یہ حدیث کی کتاب کہتے ہیں، فروع کافی، اصول کافی وغیرہ، میں نے اس سے وہ روایت پیش کر کے اس کی تائید و تصدیق ان کی تفسیر کمی سے پیش کر دی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے
آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔